بلے شاہ کون ہے، اس کے بارے میں آپ نے خود شاعری پیش کر دی۔ بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ وچ کافر دیاں ریتا، نہ میں پاکن وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانا میں کون۔ کو ہمارے تیزی سے بڑھتے ہوئے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بابا بلے شاہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ پنجابی زبان کے مشہور عوامی شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش 1680 میں ریاست بہاولپور کے گاؤں اچکلیاں میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمود درویش تھا، جو مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پہ دسترس حاصل تھی۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کے بلہ شاہ اور بلے شاہ ہو گیا اور اسی نام سے مشہور ہوئے، اور یہی نام خاص اور عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ چند دوسرے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور طرف آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پہ لے آئی۔ شاہ عنایت قادری تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے ارائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ دوسرے صوفیہ کی طرح ترک دنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ ان لوگوں کا شکریہ جو پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم سبسکرائب بٹن دبائیں اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا جائے۔ یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ کو بتائیں گے بابا بلے شاہ کی نماز جنازہ کیوں پڑھانے کو کوئی تیار نہیں تھا، ہجروں اور بھنگیوں نے انہیں ویرانے میں کیوں دفن کیا۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ بابا بلے شاہ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کے رہ گئے۔ بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت سے گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں، موچی، نائی اور جلاہوں کے برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کے بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برے صغیر پر آشوب عہد تھا، اور اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں، دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھیٹ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا۔ عالمگیر کے بارے میں ابن انشا کا مشہور جملہ ہے، دین و دنیا دونوں پہ نظر رکھتا تھا، نہ اس نے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دینے جانے لگی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، جس پر اسے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہا جانے لگا۔ سمجھیے کہ وہ اس دور کے ضیاء الحق کی تھے جس میں مذہبی پیشواؤں کو بھی جبر کا موقع میسر آیا۔ دوسری طرف اس انتشار اور مذہبی جنونیت کے خلاف ہمیں ادبی اور فکری سطح پر ایک بے مثال رد عمل بھی ملتا ہے۔ اس عہد میں پنجاب نے بلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ لطیف بھٹائی اور سچل سرمت نے انمٹ نقوش چھوڑے۔ پشتو زبان میں رحمان بابا عوام کی آواز بن کر ابھرے۔ اردو میں خواجہ میر درد اور میر تقی میر نے عظیم شاعری روایت کو مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ اس عہد کے بے مثال شعرا میں یہ اعزاز صرف بلے شاہ کے حصے میں آیا کہ ان کے اشعار قافیے صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقیاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پہ ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پٹے کتاب علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑا پیدا کرنے والے تعصب کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو ان پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، اہل نبی اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائی تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی
کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل کسی نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے مرید ہو جائے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب سے مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا۔ اس نسلی تفخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے ان کے اشعار دیکھیے: بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے پر جائیاں، آلے نبی اولاد علی تے تو کیوں لیکا لائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڈے پلا رائیاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزت ملے سزائیاں۔ اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا لعن طعن برداشت کیا، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفخر کو خاک میں ملانے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے گدھے پال لیے جو اس عہد میں سب سے نچلے درجے کا کام تھا، اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسومات و رواج اور روایتی بندھن کو آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بے معنی چیز تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ ہجروں کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے ناراض رہتے کہ بلّہ ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجروں کے ساتھ ناچنا گانا، لیکن آپ سرمستی اور دھن میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کے جیرہ دستیوں کو ہدف تنقید بنایا، لیکن جس بہادری، جرت اور دلیری سے بلے شاہ نے اپنے مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ جس نے رام رحیم کے قدیمی جھگڑے کو رد کر کے اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی اور اس تنازع کو بے معنی قرار دیا جو ملاؤں کا گر تھا اور جس کا جدید عہد کے تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ حجرے میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجر کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزے دار مسلمان گزرے تو انہیں رمضان میں اس طرح روزہ خوری پر شدید غصہ آیا۔ بولے، شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں چڑھ رہے ہو؟ مریدوں نے کہا، جاؤ بھائی مومنو، بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ مومنوں کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مریدیں بولے، مسلمان ہیں، کیوں مسلمان کو بھوک نہیں لگتی؟ یہ سننا تھا کہ مومنوں جو گھوڑے پر سوار تھے نیچے اتر آئے اور مریدوں کی خوب پٹائی کی اور حجرے میں جا کر آپ سے پوچھا، ارے کون ہے تو؟ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، تو ہے کون، بولتا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر اشارہ کیا جانے کا۔ آپ کو وہ دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا، تم لوگوں نے ضرور کوئی قصور کیا ہوگا۔ مرید بولے، نہیں حضور، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ مریدوں نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو، تو ہم نے کہا مسلمان ہیں۔ بلے شاہ نے کہا، کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے نا؟ ہم کچھ نہیں بنے، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بلے شاہ کون ہے، اس کے بارے میں آپ نے خود شاعری پیش کر دی: بلّہ کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتا، نہ وچ کافر دیاں ریتاں، نہ میں پاکن وچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلّہ کی جانا میں کون۔ ایک مختصر پوسٹ میں ان کے کلام، فکر، زندگی اور اس عہد کے حالات کے جانب محض اشارہ کرنا ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور ان میں بہت سے پہلو کا رہ جانا بھی یقینی ہے۔ بلے شاہ اپنے عہد کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ انسانی اقدار، فکر و عمل کے باعث ہندو،
مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی، ان پر کفر کا فتویٰ لگا کے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ویسے بھی بلے شاہ کو ان بیہودہ رسومات کی ضرورت بھی کہاں تھی، وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں کے دلوں میں زندہ ہے۔